ظالم مت بنیے، اگر مظلوم بننا پڑے بنو، ظالم مت بنو۔ کسی نے آپ کو تنگ کیا، اگر آپ معاف کریں گے، اللہ کرتا ہے سفارش کہ چونکہ آپ برابر انتقام لینے کے اہل نہیں ہیں، اس میں ضرور گڑبڑ ہو جائے گی، لہذا سفارش اللہ کر رہے ہیں کہ معاف کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بحث چل رہی تھی، آپس میں ترشی اور تلخی پیدا ہو گئی۔ صدیق اکبر نے کوئی ایسی بات بول دی کہ عمر کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے، مجلس سے چلے گئے ناراض ہو کر اور غصے میں بھرے ہوئے۔ صدیق اکبر کو فوراً خیال آ گیا کہ میں نے تو اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، میری بات انہیں اچھی نہیں لگی، پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ عمر سنو تو، عمر سنو تو، یہ صدیق اکبر ہے، نبی کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم معافی مانگیں گے، ہم کہتے ہیں ہم اپنی خطا مانیں گے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر تو بس صرف خدا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، بے ایمانی ہے یہ۔ اگر ہمارا ایمان ہوگا ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں گے، پھر صحیح معنوں میں ہم کندھے سے کندھا ملا کر یہاں کھڑے ہیں، ورنہ دکھاوے کے لیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہم کھڑے ہیں، ایک ساتھ ہیں، ہم ایک ہیں، ایک نہیں ہوتے ہم۔ ہمارے دل پتہ نہیں کہاں، ان میں بود ہے مشرقین کا۔ صدیق اکبر بھاگتے ہیں پیچھے پیچھے عمر سے کہ عمر بات سنو۔ عمر گھر چلے جاتے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہیں دروازے پہ، عمر دروازہ بند کر دیتے ہیں، صدیق اکبر باہر کھڑے ہیں۔ کون صدیق اکبر؟ یار غار، امام الانبیاء کے یار، خاص یار۔ جب کھولا نہیں دروازہ عمر نے، صدیق اکبر کہا میں حضور کے پاس چلتا ہوں۔ آپ چلتے ہیں حضور کے پاس، لیکن اسی اسنا میں عمر بھی بہرحال عمر تھے۔ پھر ان کو تھوڑا سا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، ان کو زبردست خیال ہوا کہ میں نے کیا کیا، فوراً کھڑے ہو گئے، دوڑ کے گئے حضور کے پاس۔ ان کا اندازہ تھا کہ وہیں ہوں گے صدیق اکبر۔ صدیق اکبر جب آ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کچھ صحابہ بھی تھے، انہوں نے دیکھا تو فرمایا اپنے صحابہ سے کہ آپ کے جو ساتھی آ رہے ہیں، انما صاحبکم قد غامر، یہ تمہارے ساتھی جو آئے ہیں لڑائی کر کے آئے ہیں کسی سے، یہ لڑائی کر کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے دوست کو پہچانا، آپ کو صرف ایک نگاہ سے حضور نے جب دیکھا کہا کسی سے ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی ان دا سینس کچھ تلخی ہوئی ہے، ترشی ہوئی ہے۔ سناؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنا ہی رہے تھے کہ فاروق اعظم بھی پہنچے۔ وہ دائیں طرف سے آتے ہیں تو صدیق اکبر، عمر دائیں طرف سے آتے ہیں، حضور علیہ السلام بائیں کو مڑ جاتے ہیں۔ جب وہ بائیں سے آتے ہیں حضور دائیں کو مڑ جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ ایسے کیا حضور نے، اور اس کے بعد فرمایا کیا تم میرے دوست کو میرے لیے نہیں چھوڑتے ہو؟ آپ ان کے ساتھ، تمہیں پتہ ہی ہے ابو بکر کون ہے، تمہیں پتہ ہے عمر یہ کون ہے؟ جب تم نے میرا انکار کیا اس نے میری تصدیق کی، تم نے جھٹلایا لیکن اس نے تصدیق کی، اس نے میری مدد کی اپنے مال سے، اپنی جان سے۔ یہ میں آپ کے سامنے صرف یہ بتا رہا تھا کہ فاروق اعظم جیسے فرد، صدیق اکبر جیسے فرد اپنی غلطی ماننے کے لیے کیا کر رہے تھے۔ جب ڈانٹ رہے تھے حضور فاروق اعظم کو تو صدیق اکبر وہاں سے بول پڑے کہ میں نے غلطی کی تھی، اے اللہ کے رسول غلطی مجھ سے ہوئی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔
یعنی آپ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کو ڈانٹا جائے. تو ایک دوسرے کو معاف کرنا, آپسی بھائی چارے کو قائم رکھنا, محبت کی فضا برقرار رکھنا, یہ ان 2 عیدوں کا پیغام ہے. اسی لیے ہم کندھے سے کندھا ملا کر یہاں کھڑے ہوتے ہیں.